دی بیٹل آف بدر، اسلام کی سب سے پہلی میجر جنگ۔ 313 مسلمز کے خلاف 1000 سے بھی زیادہ کی فوج لڑ رہی تھی۔ اسلامک ہسٹری کا امپیکٹ دنیا بھر میں فیل کیا گیا، لیکن اس کی شروعات نہ کسی امپائر سے ہوئی، نہ دولت سے، اور نہ کسی پاورفل آرمی سے، بلکہ سب کچھ سٹارٹ ہوتا ہے 624 AD میں ایک چھوٹی سی لیکن ٹرننگ پوائنٹ بیٹل سے، بیٹل آف بدر۔ In the year 624, the sun hung high over the arid landscape of Badr. He was fighting in the front, giving courage to his A companions. small oasis in the heart of the Arabian Peninsula. لیکن اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا، مکہ کے ایک چھوٹے سے غار میں، جہاں اللہ نے اپنا آخری پروفٹ چوز کیا۔ Muhammad, read. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے سے بلونگ کرتے تھے۔ یہ وہی فیملی تھی جو مکہ کے ایک پاورفل ٹرائب قریش کے انڈر ایک ریسپیکٹڈ فیملی تھی۔ قریش قبیلہ مینلی ٹریڈ سے پیسہ کماتے تھے، اور ان کا ٹریڈ نیٹ ورک صرف عرب تک لیمیٹڈ نہیں تھا، بلکہ لیونٹ سے لے کر میسوپوٹیمیا تک پھیلا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک آنیسٹ اور ٹرسٹڈ ٹریڈر تھے، اتنے زیادہ کہ ان کو بزنس ورلڈ میں الامین یعنی ٹرسٹ وردی کہا جاتا تھا۔ پروفٹ چوز ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اسلام کا سمپل میسج دینا شروع کیا۔ اسلام کا میسج سمپل تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، انسان اپنے کریٹر اللہ کے سامنے ذمہ دار ہے، زندگی کے بعد ایک حساب کا دن آئے گا، قیامت، دی ڈے آف ججمنٹ۔ شرک اور بت پرستی بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ شروعات میں قریش نے اگنور کیا، کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی لیکن اسٹرانگ کمیونٹی بلڈ کرتے گئے، اور اسی طرح اسلام اسٹرانگ ہوتا گیا۔ جب دعوت پھیلتی گئی تو قریش کے لیڈرز پینک میں آ گئے۔ وہ لوگ جو کعبہ سے ٹورزم اور ٹریڈ کا پیسہ کما رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بندہ سکسیسفل ہو گیا تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے انہیں آفرز دینے لگے۔ قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور آفر کی، پیسہ آفر کیا، اور ایون ایک ایلیٹ لیول کی شادی بھی آفر کی، لیکن آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے سب کچھ ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں سے سرعام ٹارچر شروع ہوا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو ٹارچر کرنا شروع کیا، کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا گیا اور کچھ کو بوائک آؤٹ کر دیا گیا۔ مکہ میں مسلمانوں کی لائف ایک دم ڈینجرس بن گئی تھی۔ اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل، چچا، جو اس وقت بنو ہاشم قبیلے کے لیڈر تھے، اپنے بھتیجے کو فل پروٹیکشن دے رہے تھے، لیکن قریش لیڈرز کو یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ابو طالب کی بیسٹ ایفرٹس کے باوجود کچھ مسلمز کو وائلنس کا سامنا کرنا پڑا، ان کے گھروں سے انہیں نکالا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا۔ قریش اپنی حدیں پار کر چکا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بولڈ موو کیا، اپنے کچھ فالوورز کو کنگڈم آف ایگزم حبشینیا بھیج دیا۔ وہاں کا کنگ کرسچین تھا، نجاشی۔ یہ ایک سمارٹ ڈیسیجن تھا، انہیں ایک سیف زون مل گیا تھا جہاں سے وہ ایزیلی ٹریڈ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے کچھ ٹائم بعد ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب قریش کے ظلم کا فل ٹارگٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ ہر طرف ہراسمنٹس، پروسیکیوشنز، قریش ایک دم ظلم پر اتر آیا۔ قریش اسلام کو دبانے کی فل کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج مکہ کے باہر بھی پھیلنے لگا۔ نارتھ میں یثرب کے کچھ ٹرائبز نے کچھ مسلمز کو بلوایا، انہوں نے اسلام کی ٹیچنگ سنی سکون سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر ایکسیپٹ کیا۔ انہوں نے خود کو کہا انصر، دی ہیلپرز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو یثرب کی طرف مائیگریٹ کرنے کا حکم دیا۔ یہ مائیگریشن ہجرت کے نام سے فیمس ہے۔ مسلمز اپنی پراپرٹیز کھو چکے تھے، بھوکے اور تھکے ہوئے تھے، لیکن یہ نئی سٹی ان کے لیے اچھی ثابت ہونے والی تھی۔ جب زیادہ تر مسلمان ہجرت کر چکے تھے، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پلان بنایا، لیکن وحی کی گائیڈنس سے یعنی اللہ کے حکم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے جبکہ اساسینیشنز راستے میں ہی تھے۔ یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا اور یہ سٹی بنی مدینہ النبی، دی سٹی آف پروفٹ، شارٹ میں کہوں تو مدینہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ قریش کے ٹریڈ کارواں کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ ریزن ایک دم کلیئر تھا، ایئرز آف پرسیکیوشنز، مسلمانوں کی ہر ایک چیز قریش نے ضبط کر لی تھی، ان کی پراپرٹیز، کھانا پینا، ان کے گھروں کا سامان، سب کچھ قریش نے چھین لیا تھا۔ اب سین شروع ہوتا ہے ڈیزرٹ کے بیچ۔ ایک دن کچھ مسلم جاسوس ایک نیوز لے کر آئے، مکہ سے ایک میسیو ٹریڈ کارواں سیریا کی طرف نکل چکا ہے اور اس کارواں کا لیڈر قریش کا ٹاپ ٹریڈر ابو سفیان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس ٹریڈ کارواں میں مسلمانوں کا وہ مال بھی تھا جو مکہ میں ہی رہ گیا تھا اور قریش نے ضبط کر لیا تھا۔ مسلمز نے فوراً ایکشن لیا، اراؤنڈ 313 مسلمان موبلائزڈ ہوئے، اکٹھے ہوئے، ریڈی ٹو انٹرسپٹ دس کارواں ان دی نیرو ویلی آف بدر۔ ایک چھوٹی سی فوج ایک بہت بڑے کارواں کو بلاک کرنے کی اسٹریٹجی بنا رہے تھے۔ ابو سفیان بھی کوئی عام ٹریڈر نہیں تھا، اس کے پاس اپنا ایک سپائی نیٹ ورک تھا، جاسوس۔ اس کے ایک جاسوس نے رپورٹ کی کہ محمد اور اس کے ساتھ کچھ مسلمان ہمارے کارواں کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً اپنا روٹ چینج کر لیا، سیریا کا مین روڈ چھوڑ کر کارواں کو کوسٹل روڈ پر شفٹ کر دیا جو ڈائریکٹلی اس جگہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کا پلان خراب ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، مسلم جاسوس ابھی بھی ایکٹیو تھے اور انہوں نے ابو سفیان کی نئی لوکیشن ڈیٹیکٹ کر لی۔ انہوں نے کارواں کو فالو کرنا شروع کیا۔ یہ کارواں سیریا کے بڑے شہروں میں بزنس کر رہا تھا، مسلمز کے سامان کے ساتھ بزنس، جیروسلم، دمسکس اور دوسرے ٹریڈ ہبز میں۔ لیکن جب وہ واپس عرب کی طرف لوٹ رہا تھا تو مسلم جاسوسوں کو پتہ چل گیا۔ یہ نیوز فوراً مدینہ پہنچی اور اب مسلمانوں کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی۔ لیکن ایک بار پھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے مسلمانوں کو بنا پتہ چلے اپنے جاسوس مین روڈ پر پوسٹ کر دیے اور انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمان پھر سے آ رہے ہیں۔ اب ابو سفیان کو کنفرم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اس دفعہ پلان بنایا کہ قریش کارواں کو نارتھ سائڈ پر انٹرسپٹ کریں اس سے پہلے کہ وہ یہاں سیریا کے روڈ سے ڈائیورٹ ہو جائے۔ لیکن ابو سفیان نے پھر سے روٹ بدل لیا، اس دفعہ ایک ٹوٹلی ان نون راستہ چوز کیا جس کے بارے میں مسلمانوں کو آئیڈیا نہیں تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ایک فاسٹسٹ رائڈر گھڑ سوار مکہ میں ہیلپ کے لیے بھیج دیا۔ اس کارواں کے پاس تقریباً 40 آرمڈ گارڈ تھے اور اب واپس آتے وقت یہ کارواں مال سے لوڈڈ تھا جس کی وجہ سے سپیڈ سلو تھی۔ ابو سفیان سمجھ گیا تھا اس دفعہ بچنا ایزی نہیں ہوگا۔ اب جو رائڈر اس نے مکہ بھیجا تھا، مکہ پہنچ کر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے اونٹ کو زخمی کر دیا تاکہ ایسا لگے کہ سچویشن بہت ہی خراب ہے، اور قریش کے چیفز کے سامنے چیخ چیخ کر بول رہا تھا کارواں پر حملہ ہونے والا ہے، اگر تم نے ابھی ہیلپ نہ کی تو تمہاری دولت لوٹ جائے گی۔ اب مکہ سے بھی فوراً ایکشن لیا گیا۔ قریش کی اراؤنڈ 1300 کی آرمی جلدی سے نارتھ کی طرف نکل گئی۔ اب اسی بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کارواں پھر سے بچ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو ساؤتھ کی طرف بھیجا، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ ابو سفیان کو کہیں مین روڈ پر ٹریس کریں جو عربیہ کو سیریا سے جوڑتا ہے۔ لیکن بائی دس ٹائم ابو سفیان سیف ڈسٹینس کور کر چکا تھا۔ اب اس نے اپنا ایک اور آدمی مکہ کی طرف بھیجا، یہ رپورٹ کرتے ہوئے کہ کارواں اب سیف ہے، تم لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ نیوز مکہ آرمی تک پہنچی تو بہت سے لوگ خوش ہو گئے، نیچرلی they were ready to take turn back۔ لیکن ایک بندے نے منع کر دیا، عمر ابن ہشام، جسے ابو جہل بھی کہتے ہیں، قریش کا ایک چیف اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے ذہن میں ایک بات کلیئر تھی، اگر ہم واپس چلے گئے تو مکہ کی عزت گر جائے گی۔ اس نے کہا کہ محمد اور اس کے مسلمز ایک کارواں سے مال چھیننے آئے تھے، نہ کہ 1300 واریر سے لڑنے، یعنی اب ٹائم ہے سرپرائز حملہ کرنے کا۔ زیادہ تر قریش لیڈرز نے ایگری کیا لیکن سب نے نہیں۔ اراؤنڈ 300 واریرز کنونس نہیں ہوئے اور واپس چلے گئے، پیچھے رہ گئے 1000 قریش سولجرز۔ اب مسلمانوں کو بھی خبر مل گئی کہ مکہ کی آرمی ان پر حملہ کرنے آ رہی ہے، تو مسلمانوں نے بھی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سبھی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب مسلمان ایک لوکیشن جس کا نام بدر ہے وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا کیمپ اس جگہ سیٹ کرتے ہیں جہاں انہیں پانی آسانی سے مل سکا، اور دوسری جگہ قریش بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب رات ہوتی ہے اور اتنے میں بارش بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب سارے مسلمان فریش ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹاپ کے کمپینینز تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیوچر خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صبح ہوتی ہے اور قریش نے بیٹل فارمیشن سٹارٹ کر دی۔ قریش نے کچھ لوگ بھیجے پانی لینے کے لیے، مگر شوکنگلی پتہ چلا کہ مسلمانوں نے قریش کے سارے پاس والے کنویں بلاک کر دیے تھے۔ یہ ایک جینیس ٹیکٹیکل موو تھا۔ یہ سمارٹ موو قریش کے لیے ایک نائٹ میئر بن گیا۔ عربین گرمی میں واٹر سورس کے بغیر ان کے پاس دو آپشن تھے، یا تو پیچھے ہٹا جائے یا تو بدر کو میدان جنگ بنایا جائے۔ اینڈ وی آل نو انہوں نے خود جنگ چوز کی۔ اب جب قریش اور مسلم آرمی آمنے سامنے تھے تو قریش کی آرمی مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ مکہ کے امیر ترین بزنس مینز میں سے ایک اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کے لڑے۔ اب 3 انصاری سامنے آئے تو عتبہ نے کہا نہیں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم تو اپنے بھائیوں کے سر کاٹیں گے جنہوں نے اپنے باپ دادا کے ریلیجن سے بغاوت کی۔ تو حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا ایک اور بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی ہی فوج میں رہا۔ مسلمز کو پتا تھا کہ قریش کے مقابلے ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی یوز کی۔ انہوں نے ایک لمٹ بنائی ہوئی تھی، ایک لائن، وہاں سے وہ آگے نہیں جائیں گے۔ لڑائی کے لیے قریش آرمی خود آئے۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے ایک فل فلیج حملہ کروایا۔ اس نے اپنے نمبرز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اپنی تعداد کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ پہلی ویو کرش ہونے لگی۔ ہر ایک مسلمان کے مقابلے 5 قریش مر رہے تھے۔ اب یہ قریش کی پوری ویو پیچھے ہٹی اور ایک دم ٹینشن میں آ گئی کہ یہ تو تعداد میں ہم سے بہت کم ہے، ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، لیکن ان کو ان کی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ اب مسلمانوں نے اپنی لائنز چینج کی، پیچھے والی فریش لائن آگے آئی۔ اب ابو جہل نے دوبارہ حملہ کیا، فل فلیج حملہ، پوری ویو آ کے ٹوٹ پڑی، لیکن پھر سے وہی ہوا، قریش آرمی کے لوگ مرنے لگے۔ تو ابو جہل نے پیچھے ہٹنے کا کہا اور یہ آرمی پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور قریش کی آرمی بدر کی لوکیشن کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی اور ابو جہل مارا گیا۔ اب یہاں سے دور مکہ میں لوگ اوور کانفیڈنٹ تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا 300 کے مقابلے 1000 کی فوج ہے، تو وہ سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سالوں میں مکہ کے قریش کو اتنی بڑی شکست کوئی نہیں دے سکا۔ اینڈ آلموسٹ 65 ایئرز پہلے انہوں نے ابراہا کی 60,000 کی فوج کو ہرا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے پورے عرب میں یہ لوگ اپنی اس جیت سے فیمس تھے اور عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب یہ لوگ صرف 313 مسلمان سے ہار گئے تھے۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ At the same time, the power and influence of the Quraysh of Mecca was significantly reduced. یہ صرف ایک بیٹل نہیں تھی بلکہ مسلمز کی ایک بہت بڑی وکٹری تھی۔ بدر نے مسلمانوں کو ایک چھوٹے سے گروپ سے اٹھا کر عربین پولیٹکس کا ریئل کنٹینڈر بنا دیا تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن سٹرونگ ہو گئی، قریش کا انفلوئنس ختم ہونے لگا، لیکن بدر کی جنگ تو صرف ایک شروعات تھی۔ آگے بہت بڑی بڑی جنگیں ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اب آپ سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کر سکتے ہیں اینڈ یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اسی ویڈیو میں۔